إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلانية وأوصي نفسي وإياكم بالتوبة إلى الله عز وجل فإن الله تعالى يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين واستغفروا ربكم فإنه كان غفارا وعلى الجميع أن يتوبوا إلى الله ويستغفروا الله كثيرا میرے بھائی دوستوں ہمارے اسلام جو ہے یہ حیا والا دین ہے حیا اس کے اندر حیا ہے الاسلام دین الحیا اور النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ اعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ایمان جو ہے اس کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اس میں سب سے جو اونچا شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ سب سے آخری شعبہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یعنی آپ جا رہے راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے اس کو ایک طرف کر دیں یہ ایمان کے شعبہ ہے راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے کوئی پتھر پڑا ہے آپ اس کو ایک طرف کر دیں یہ ایمان کے شعبوں میں سے کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے رحمت سکھاتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے اور پھر فرمایا حیا جو ہے وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے یہ 70 سے زیادہ شعبے ہیں اس میں سے پہلے کو ذکر کیا دوسرے کو آخری ذکر کیا پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان حیا خصوصی کیوں فرمایا کیونکہ حیا وہ چیز ہے جس سے انسان گناہوں سے بچتا ہے وہ حیا آتی ہے اپنے رب سے استحیا ربہ لا یعصی اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میرا خالق میرا مالک جس نے مجھے پیدا کیا وجود دیا مجھ پہ انعامات فرمایا اس کو میں کیسے ناراض کروں اسی طرح عورت جو ہے بے پردہ نکلتی ہے کیوں نکلتی ہے اس کے اندر حیا نہیں ہے اگر حیا ہے تو عورت بے پردہ نہیں نکلے گی اس کو غیرت آئے گی کہ نہ مرد مجھے دیکھ رہا ہے جو عورت جب نکلتی ہے نا اذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان فالمرأة ذات حياء تكون دائما متحجبة والتي لا تحتجب جو عورت پردہ نہیں کرتی وما عندها حياء اس کو حیا نہیں ہے وأبوها وأخوها وزوجها كلهم هكذا لا حياء لهم اس عورت کا اس لڑکی کا باپ اس کا شوہر جو خاوند اور اس کے بھائی یہ سب بے حیا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو بغیر پردہ نکال رہا ہے لوگ سب دیکھ رہے ہیں اس کو اور اپنی کوئی بہن کو دیکھ رہا ہے کہ بے پردہ نکلی ہے سب اس کو دیکھ رہے ہیں اس کا باپ دیکھ رہا ہے میری بیٹی ایسے نکلی ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہاں بے حیا بغیرت بے حیا ہو گئے عورتیں بھی بے حیا ہو گئیں اور
مرد بھی بے حیا ہو گئے، باپ بے حیا ہو گیا، اپنی بیٹی کو اس طریقے سے اجازت دے رہا ہے کہ باہر نکلیں، کالج جا رہی ہیں، یونیورسٹی جا رہی ہیں، بغیر پردے کے جا رہی ہیں۔ باپ کو پتہ ہے، باپ ہی ان کو داخلہ کرا رہا ہے یونیورسٹیز میں، کالجوں میں، تو پتہ ہے کہ بے پردہ ہے، اور جس کا شوہر ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے میری بیوی ایسے پھر رہی، اس کا بھائی ہے وہ بھائی بھی پتہ ہے میری بہن ایسے پھر، سب بغیرت بے حیا بن گئے، مرد بے حیا بن گئے۔ وہ کہتے ہیں اکبر الہ آبادی ایک شاعر تھا، کہتے ہیں کہ وہ جو نظر آئیں کل چند بے پردہ چند بیویاں، یعنی چند عورتیں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں دھس گیا، پوچھا کہ وہ تمہارا پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی مردوں کی آنکھوں پہ پڑ گیا۔ مردوں کی آنکھوں، یعنی ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے شوہر، ان کی آنکھوں پہ پڑ گیا۔ پوچھا کہ تمہارا پردہ کیا ہوا؟ تم تو حیا والی ہو، تم تو مسلمان ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ بےغیرتی کے ساتھ پھر رہے ہو۔ کہ ہمارے مردوں کی آنکھوں میں پڑ گیا، ہمارے مرد بےغیرت ہو گئے، لہٰذا ہم بھی بےغیرت ہو گئے۔ مردوں میں حیا نہیں ہے، ہمارے اندر بھی حیا نہیں۔ میرے دوستوں، الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا الایمان والحیاء قرناء اذا ذهب احدهما ذهب الاخر۔ حیا اور ایمان دونوں اس طرح ہیں، ایک چلا جائے گا دوسرا بھی چلا جائے گا، حیا چلے گی ایمان چلے جائے گا، والعیاذ باللہ۔ میرے دوستوں، اس حیا کا تقاضا، بہت سے تقاضے ہیں، پردہ کرنا عورتوں کو، اس طریقے سے مردوں کو بھی ایسا لباس پہننا جو شریعت کے مطابق ہو۔ نمازوں پہ آئے تو ایسے لباس پہن کر آئے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ بھائی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اب آج کوئی بھی پاجامہ پہن کر آ جاتے ہیں، پینٹ پہن کر آ جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو وہ پیچھے چپک جاتی ہے پاجامہ پینٹ، یہ بھی حیا کے خلاف ہے۔ حیا کا تقاضا ہے کہ لباس ایسا ہو کہ اس میں بے حیائی نہ ہو، جسم جو چھپانے والا ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ میرے دوستوں، یہ مشرکین جو تھے نا، اتنے بے حیا ہو گئے تھے کہ یہ لوگ جب طواف کرتے تھے نا، ننگے ہو کے کرتے تھے، عورتیں بھی مرد بھی۔ شیطان نے کیا ان کو بہکایا، کہتے تھے تم نے ان کپڑوں میں گناہ کیا ہے تو بیت اللہ شریف کا طواف ان کپڑوں میں کیسے کرو گے؟ تو کپڑے اتار کے بھی طواف کرتے تھے۔ یعنی اس قدر جہالت، کان المشركون يطوفون بالبيت يعني بالكعبة عراة، فجاء الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه قال لا يطوفن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ سن 9 ہجری میں فتح ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے سن 9 ہجری، سنہ 8 میں، سن 8 ہجری میں فتح ہوا، میرے غلطی سے منہ سے نکل گیا، سن 8 ہجری میں، سنہ 8 من الہجرہ فتحت مکہ، سن 8 ہجری میں، یعنی مدینہ آنے کے بعد مکہ سے جب 8واں سال تھا نا تو مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے گئے، صحابہ کا، مکہ فتح کیا۔ اس وقت مشرکین کا قبضہ تھا نا، تو یہ بت پرست تھے نا، جو وہاں مکہ میں جو رہتے تھے نا، یہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جو مسلمان ہوتا تھا اس کو تکلیفیں دیتے تھے، اس میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے رگوں میں شرک گھسا ہوا تھا، رگوں میں شرک گھسا ہوا تھا، صرف اللہ کا نام لو تو وہ گدھیے کیا کر رہے ہیں،
سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، سارے خداؤں کو چھوڑ دیں، بس ایک کو مانیں. یعنی اس قدر ان کے ذہنوں میں شرک گھسا ہوا تھا کہ توحید کی بات کرو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، تو ان کی بات پلے نہیں پڑتی. کان المشرکون رسخ فیہم الشرک والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما دعاهم للتوحيد استغربوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. تو پھر یہ مشرکین جو ہیں یہ بہت تکلیفیں دیتے ہیں. ہجرت ہوئی حبشہ کی، 2 ہجرتیں ہوئی، صحابہ کو بھیجا وہاں، کیونکہ وہاں کا بادشاہ ظلم نہیں کرتا تھا، صحابہ کو ہجرت کر کے وہاں بھیجا حبشہ میں. پھر آخر میں ہجرت مدینہ کی ہوئی. پھر مدینہ میں کی طرف ہجرت کرنا واجب ہو گیا تھا، فرض ہو گیا تھا. جو لوگ مکہ میں ہیں سب مدینہ آ جائیں، جو نہیں آتا تھا اس کے لیے بڑی وعید ہوئی تو سب کو مدینہ آنا ہو. سن 8 ہجری میں ابھی بھی جو میرے دوست جو غیر مسلم ملکوں میں رہتا ہے اور اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا یا اپنے اولاد آنے والی اولاد کی حفاظت نہیں ہو سکتی دین کی، تو لازم ہے کہ وہ چھوڑ کر آئے ایسے ملکوں کو. کتنے لوگ ایسے ہیں عربوں میں بھی بہت لوگ ہیں، وہ عجم میں بھی ہیں کہ جو بلاد کفار میں گئے اور ان کی نسلیں تباہ ہو گئی، دین کو چھوڑ دیا. عدد من العرب والعجم لما توطنوا بلاد الكفار ممكن أنهم بقوا على الدين، لكن أولادهم وأولاد ضاعوا وتركوا الدين. نعم، ونسوا أنهم كانوا مسلمين. ولذلك يجب على المؤمنين الذين لا يستطيع أن يحفظ دينه يهاجر إلى بلاد الإسلام. میرے دوستو، جو بھی وہاں مسلمان رہتے ہیں غیر مسلم ملکوں میں اور وہ اپنے اولاد کی دین کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو وہ بہت بڑی اپنے آپ کو عذاب کی دعوت دے رہے ہیں. عذاب کی دعوت ہے، ان کی نسلیں برباد ہو گئی. کتنے ہمارے سامنے واقعات ہیں کہ وہاں جا کے آباد ہوئے اور ان کے آگے اولاد آگے نسلیں تباہ ہو گئی یعنی دین بالکل دور ہو گئی. یہاں تک کہ وہ غیر مسلموں کی عادات، اخلاق، عقیدے سب اپنا لیے اور دین کو چھوڑ دیا. میرے دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ یہ دین اسلام جو ہے الحمدللہ ایسا دین ہے کہ ہمیں اپنے دین پہ قائم رہنا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ استقامت حاصل کی، جم گئے، اسلام کے تعلیمات پہ جم گئے، اللہ کو ایک مانا اور اس پہ جم گئے، اسلامی احکامات پہ جم گئے، تو قیامت کے دن ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، امن میں ہوں گے. امن. میرے دوستو، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ پر ایمان لائے، سب دین پر جمع رہیں. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا لا تميلوا. ظالموں کی طرف مائل بھی نہیں ہونا، ورنہ تمہیں آگ یعنی جہنم کی آگ جھلس دے گی. ظالموں کی طرف مائل بھی نہیں ہونا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں جھلس دے گی. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ. تمہارا پھر کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا.
تم لا تنصرون، بھی تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو میرے دوستوں، دین اسلام پہ جمنا، دین اسلام پر جمنا اور اس کے لیے دعا کرنا، یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک کہ موت آ جائے اسلام پر، جو میں آیت پڑھتا ہوں اور جو میں خطبے میں شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا اللہ ایمان والو ایسے ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہیں آئے مگر اس حال میں آئے کہ تم لوگ اسلام پر جمے ہوئے ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو، ایمان پر جمے ہوئے ہو، اسلامی احکامات پر چلنے والے، اس حال میں موت آنی چاہیے، پھر یہ کامیاب موت ہے۔ اگر اسلام کے تقاضوں پر نہیں چلتے رہے اور اسلام پر موت نہ آئی تو پھر اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ میرے دوستو، دعا بھی کرتے رہیں اور استغفار کی کثرت بھی کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ میں نے بار بار بتایا کہ استغفار اور توبہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، یہ مومن کی شان ہے۔ حدیث قدسی میں نے آپ کو سنائی تھی نا لمبی، اس میں کہا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، حدیث قدسی، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانی اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو، میں سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، مجھ سے معافی مانگو، استغفار کرو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے، استغفار کرنا، روزانہ کئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسے یہی پڑھیں واتوب الیہ، اللہ مجھے معاف کر دے، آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، کم از کم 100 مرتبہ تو روزانہ ہونا چاہیے میرے دوستوں۔ میرے دوستوں، اللہ پاک کی طرف توجہ کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ اور جو ایسے گنہگار ہوتے ہیں نا، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور معافی بھی نہیں مانگتے، لیکن جو ایمان والے ہیں نا، وہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے وجود دیا، جس کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے، وہ اپنے اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، بھلاتے نہیں، اپنے رب سے تعلق رکھتے ہیں میرے دوستوں، یہ مومن کی شان ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه بارك